پاس میں آپ کو بتائیں کہ حکومت پنجاب کا شعبہ کان کنی کو فروغ دینے کا فیصلہ ہے۔ پنجاب اسمبلی میں ایک ہی نوعیت کے 3 مختلف مسودہ قانون پیش کیے گئے ہیں۔ ترامیم کے تحت محفوظ جنگلات اور پروٹیکٹڈ ایریاز میں بھی کان کنی کی اجازت دی جائے گی۔ جنگلاتی اراضی کو کان کنی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا قانونی فریم ورک بھی تیار ہوگا۔ رپورٹ کریں گے حمزہ خورشید۔ پنجاب میں شعبہ کان کنی کو ترقی دینے کے لیے قانون سازی کا عمل تیز کر دیا گیا۔ پنجاب اسمبلی اجلاس میں پیر کے روز ایک ہی نوعیت کے 3 مختلف ترمیمی مسودہ قوانین پیش کیے گئے۔ ان مسودہ قوانین میں جنگلات ترمیم ایکٹ 2026، پنجاب پروٹیکٹڈ ایریاز ترمیم ایکٹ 2026 اور پنجاب وائلڈ لائف ترمیم ایکٹ 2026 شامل ہیں۔ ترمیمی مسودہ قوانین کے تحت جنگلات ایکٹ 1927، پنجاب پروٹیکٹڈ ایریاز ایکٹ 2020 اور پنجاب وائلڈ لائف ایکٹ 1974 میں ترمیم تجویز کی گئی ہیں۔ متن کے مطابق محفوظ جنگلات اور پروٹیکٹڈ ایریاز میں معدنی وسائل نکالنے کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ کان کنی کی اجازت دینے کے لیے قانونی فریم ورک تیار کیا جائے گا۔ مسودہ قوانین میں کہا گیا ہے کہ قومی اہمیت کے ترقیاتی اور کان کنی منصوبوں کو جنگلاتی علاقوں میں معدنی سرگرمیوں کے اختیارات دیے جائیں گے۔ کان کنی منصوبوں کے لیے قانونی رکاوٹ دور کی جائے گی، جس کے باعث قیمتی معدنی وسائل استعمال میں لائے جائیں گے۔ متن میں یہ بھی موقف اپنایا گیا ہے کہ غیر واضح قوانین کے باعث کان کنی منصوبے تعطل کا شکار رہے اور غیر قانونی کان کنی کی روک تھام کے لیے ایک ریگولیٹڈ نظام متعارف کرانا ناگزیر تھا۔ قومی معدنی پالیسی سے ہم آہنگی، قومی معیشت، روزگار کے مواقع اور ریونیو میں اضافے کے لیے ان ترامیم کی اشد ضرورت تھی۔ تینوں مسودہ قوانین کو 2 ماہ کے لیے متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کے سپرد کر دیا گیا ہے، جہاں سے منظوری کے بعد انہیں پنجاب اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا، جبکہ حتمی منظوری گورنر پنجاب دیں گے۔ اور آپ کو بتائیں کہ سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ پنجاب کا منصوبہ گرینڈ سوق اپنی شکل اختیار نہ کر سکا۔ منصوبہ آگے بڑھنے کے بجائے تنازع کا شکار ہو گیا ہے۔ ریسکیو والوں نے اپنی زمین CBD کو دینے سے صاف انکار کر دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ بھی اس اراضی کا دعوے دار نکل آیا ہے۔ رپورٹ کریں گے زین العابدین۔ CBD پنجاب کا منصوبہ گرینڈ سوگ عملی شکل اختیار نہ کر سکا۔ منصوبہ فیروزپور روڈ پر ریسکیو کی 68 کنال قیمتی اراضی پر تعمیر کیا جانا تھا، جہاں 3 منزلہ جدید کمرشل عمارت میں 350 سے 550 ریٹیل یونٹس بنانے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اپریل 2024 میں منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ CBD انتظامیہ نے ایک نجی مارکیٹنگ کمپنی کو کمرشل یونٹس کی فروخت کے مکمل رائٹس دے دیے۔ مارکیٹنگ کمپنی نے منصوبے کی تشہیر کے بعد کمرشل یونٹس فروخت کیے اور عوام سے کروڑوں روپے وصول کر لیے گئے۔ منصوبہ آگے بڑھنے کی بجائے شدید اراضی تنازع کا شکار ہو گیا۔ ریسکیو 1122 نے اپنی زمین CBD کو دینے سے انکار کر دیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ بھی اسی اراضی کا دعوے دار نکل آیا۔ CBD انتظامیہ نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ گرینڈ سوگ منصوبے پر اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زین العابدین، لاہور نیوز۔ LDA کا آتش زدگی کے واقعات پر قابو پانے کے لیے اہم فیصلہ ہے۔ فائر سیفٹی کے اقدامات نہ کرنے والی بڑی کمرشل عمارتوں کے مالکان پر مقدمات بنیں گے، جبکہ قانون کی خلاف ورزی پر عمارت سیل اور بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ DG LDA طاہر فاروق کی زیر صدارت ہونے والے اہم اجلاس LDA کے کنٹرولڈ ایریاز میں تمام ہائی رائز اور کمرشل املاک کا جیو ٹیگنگ اور ڈیجیٹل سروے ہوگا۔ کمرشل پلازا، دفاتر اور پبلک املاک کے مالکان کو فائر سیفٹی اقدامات کے لیے 1 ماہ کی ریڈ لائن۔ ہائی رائز بلڈنگز اور کمرشل املاک کی بیسمنٹ، ایمرجنسی انٹری اور ایگزٹ کو فوری طور پر کلیئر کرایا جائے گا۔ بڑی عمارتوں کے باہر قائم ہر قسم کی تجاوزات ہٹانے کا بھی حکم دے دیا گیا۔ پرانے پلازوں اور ہائی رائز عمارتوں میں ایمرجنسی سیڑھیاں لگوانا لازم قرار دے دیا گیا۔ کمرشل املاک اور دفاتر کی بیسمنٹ میں کچن بنانے اور LPG سلنڈر بوائلرز کو ہٹانے کی ہدایت۔ تمام کمرشل اور ہائی رائز عمارتوں میں فائر ہائیڈرنٹس اور اسموک ڈیٹیکٹرز کی تنصیب لازمی ہوگی۔ فائر سیفٹی کے عملی جائزے کے لیے ریسکیو 1122 کے تعاون سے ڈرلز بھی کروائی جائیں گی۔ اجلاس میں DG LDA طاہر فاروق نے تمام زونز کے افسران کو فائر سیفٹی مہم تیز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ پرواز کا راہ روزگار اور سکلز ڈیولپمنٹ پورٹل کا اجرا کیا گیا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 2 لاکھ نوجوانوں کی ٹیکنیکل ٹریننگ مکمل اور 1,14,000 سے زائد نوجوان ٹریننگ کے بعد برسر روزگار، جبکہ 97,000 نوجوانوں کو پاکستان اور 33,000 کو بیرون ملک روزگار مل گیا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کی تاریخ کے پہلے اور منفرد پرواز کارڈ کا افتتاح کر دیا۔ منفرد پروگرام کریٹو ہینڈ راہ روزگار اور اسکل ڈیولپمنٹ پورٹل کا بھی آغاز۔ ہنرمند نوجوانوں کو پرواز کارڈ کے ذریعے 3 لاکھ روپے تک بلا سود قرض دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے تقریب میں کہا کہ نوجوانوں کو ہنرمند اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ نوجوان مہارت سیکھ کر گھر نہ بیٹھیں۔ حکومت ماں کی طرح سوچے تو نوجوانوں کو اپنی طاقت بنا لے۔ اگر کوئی حکومت ماں کی طرح سوچے تو اس پوری جو 65% یوتھ ہے اس کو بجائے اس کے کہ رلنے کے لیے ان کو چھوڑ دے، تکلیفیں سہنے کے لیے چھوڑ دے، دھکے کھانے کے لیے چھوڑ دے، وہ اس 65% یوتھ کو اپنا ملک کے لیے اپنا ہتھیار بنا لے، اپنی طاقت بنا لے، اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس دھرتی کے لیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مزید کہا کہ چیف منسٹر اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 2 لاکھ بچوں کو ٹریننگ دی گئی۔ 1000 بچوں کو ٹریننگ دے کر گارمنٹس کے شعبے میں روزگار دیا گیا۔ صوبے کے تمام وسائل عوام پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ نہیں چاہتی کہ نوجوانوں کو مفت کی روٹی توڑنے کا طعنہ سننا پڑے۔ ای مرچنڈائز ہو یا وہ ای کامرس ہو یا وہ کچھ بھی ہو، وہ اپنی جو روزگار کا ایک سلسلہ ہے وہ شروع کر سکیں کہ وسائل سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے، فائنینشیل بیک گراؤنڈ سب کے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بچے پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں، پڑھ کے وہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن جو بچے جن کی تعلیمی بیک گراؤنڈ ایسی نہیں ہے کہ وہ جاب مارکیٹ میں جا کے فوراً اپلائی کرے تو ان کو جاب مل جائے، میں چاہتی ہوں ان کے لیے بھی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے ان کے لیے روزگار کے ایسے مواقع ہوں کہ وہ بھی زندگی کے کسی شعبے میں بھی کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا تقریب میں مزید کہنا تھا کہ 50,000 ہنرمند نوجوانوں کو پرواز کارڈ جاری ہوں گے جن کے ذریعے رقوم کی فراہمی میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسلم بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے منصوبوں سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ حکومت پنجاب میں رمضان میں 47 ارب روپے کا ریلیف پیکج دے رہی ہے اور 45,000 سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف پیکج بھی دیا جائے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے ڈی جی پی آر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا، وزیر اعلیٰ مریم نواز کے منصوبوں سے لاکھوں لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ پنجاب حکومت رمضان میں 47 ارب روپے کا ریلیف پیکج دے رہی ہے، 42 لاکھ افراد مستفید ہوں گے۔ اسما بخاری کا مزید کہنا ہے 5 فروری کے بعد حکومت کے پاس تمام شہریوں کا ڈیٹا موجود ہوگا۔ 45,000 سے کم آمدن والے افراد کو ریلیف پیکج دیا جائے گا۔ رمضان المبارک سے پہلے لوگوں تک نگہبان کارڈز پہنچا دیے جائیں گے۔ گزشتہ رمضان پے آرڈر کے ذریعے 10,000 روپے گھروں تک پہنچائے گئے۔ نگہبان رمضان پیکج جو 1 مہینے کا ہے یہ 47 ارب روپے پہ جو ہے یہ مشتمل ہے، اور اس میں صرف جو 10,000 روپیہ جو پچھلی دفعہ پے آرڈرز کے ذریعے لوگوں کو جو ہے ان کے خود کے گھر جو ہے وہ جا کر ڈیلیور کیا گیا، اس دفعہ نگہبان رمضان کارڈز جو ہیں وہ پرنٹ ہو چکے ہیں اور وہ انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک سے پہلے کئی علاقوں میں اور اس کے بعد رمضان المبارک کے دوران انشاءاللہ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے جو ہے وہ شروع کر دیے جائیں گے۔ اس میں جو 42 لاکھ کے قریب جو خاندان ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے۔ وزیر اطلاعات پنجاب کا مزید کہنا تھا، گلبرگ پلازا آتش زدگی واقعے پر حکومت نے 5 منٹ میں ریسپانس کیا، آگ پر بروقت قابو نہ پایا جاتا تو بڑا سانحہ ہو سکتا تھا۔